زدني علما رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل ان تحاسبوا. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، عزت و بزرگی، شان و شوکت، عظمت، حمد و ثنا اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو رب العالمین کے تمام پیغمبروں پر، رسولوں پر، تخص الخاص جناب عربی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر وقت کی اہمیت کو اجاگر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وقت کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہیں والفجر کہہ کر فجر کے وقت کی قسم کھائی، تو کہیں والضحیٰ کہہ کر چاشت کے وقت کی قسم کھائی، کہیں واللیل کہہ کر رات کے وقت کی قسم، تو کہیں والنہار کہہ کر دن کے وقت کی قسم، والعصر کہہ کر اللہ نے زمانے کی قسم، وقت کی قسم کھائی۔ تو حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وقت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی جو قسم کھائی، مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ رب العالمین جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس سے مراد اس کی اہمیت بتانا مقصود ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے۔ ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وقت کی کیا اہمیت ہے، وقت کی کیا قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ حاضرین، اب ہم دیکھیں دنیا کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وقت کی دولت ہمیں نصیب فرمائی ہے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ وقت گزرتا جا رہا ہے، دن بدلتے جا رہے ہیں، ہفتے، مہینے، سال پر سال بدلتے جا رہے ہیں۔ ابھی عنقریب ہم 2019 سے نکل کر 2020 میں داخل ہونے والے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے ہم یہ دیکھیں ایک نئے سال کا آغاز ہے، ورنہ ہم دیکھیں اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یا شریعت کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ خیر، دنیا کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو یہ تاریخ بدلنے والی ہے، یہ سال بدلنے والا ہے۔ تو ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم دیکھیں دنیا کی جو روش ہے، ایسی طرح سے جو ویسٹرن کلچر ہے اس کے مطابق ہم دیکھیں اس روز جس روز تاریخ بدلتی ہے، سال بدلتا ہے،
لوگ رات کو جشن مناتے ہوئے، خوشیاں مناتے ہوئے، رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہوئے، عیاشی کرتے ہوئے، شراب نوشی میں، اسی طرح سے بہت سارے گناہوں میں، نافرمانیوں میں اس رات کو گزارتے ہیں اور نئے سال کا وہ خیر مقدم کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ لیکن آپ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کے سامنے جو وقت کی اہمیت بیان فرمائی ہے، وقت کی قسم کھائی ہے، وہ اس لیے کہ ہم اپنے وقت کا جائزہ لیتے رہیں، ہم اپنے وقت کا جائزہ لیتے رہیں۔ اور یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو وقت ہمیں عطا فرمایا، یہ جو زندگی ہمیں عطا فرمائی، یہ زندگی میں اللہ نے جو مرحلے عطا فرمائے، جس طرح سے ہم دیکھیں انسان پہلے معصوم سا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، پھر ایک مرحلہ اس کی زندگی میں آتا ہے کہ ایک وہ نوجوان کڑیل نوجوان کی شکل و صورت وہ اختیار کر لیتا ہے، پھر اس کی زندگی میں ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ ضعیف عمر کو پہنچ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ وقت گزرتا رہتا ہے، تو حاضرین یاد رکھیں، اس بدلتے وقت کے ساتھ ہم تمام کو اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ ہمیں یہ چیز دیکھتے رہنی چاہیے کہ ہم نے اپنی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، ہم اس میں کہاں تک کامیاب ہیں، کہاں تک ہم اس میں ناکام ہیں۔ یقین مانیں، یہ دنیا بدلتی رہے گی۔ آج ہم دیکھیں جو قوانین ہندوستان میں نافذ کیے جا رہے ہیں، ہر ایک کی زبان پر یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ ملک بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، قوانین بدل رہے ہیں، دنیا بدل رہی ہے، حالات بدل رہے ہیں، ہر کسی کی زبان پر یہ ہے۔ لیکن ذرا ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم بدل رہے ہیں؟ کیا مسلمان بدل رہا ہے؟ کیا اسلامی شریعت کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھال رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی نافرمانیوں سے بدل کر اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں آ رہے ہیں؟ ہر انسان کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سال پر سال گزرتے جا رہے، مہینے بدلتے جا رہے، یہ تاریخ بدلتی جا رہی ہے، لیکن اگر کوئی نہیں بدل رہا ہے وہ تو ہم مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو نہیں بدل رہے۔ حاضرین ہم دیکھیں، ہم میں سے کتنے لوگوں کی عمر، کسی کی عمر 40 سال، کسی کی عمر 50 سال، کسی کی 25-30 سال ہے، اور یہ بات دیکھ لیں کہ آج سے 10 سال پہلے، آج سے 15 سال پہلے دینی اعتبار سے ہماری جو حالت تھی، جو قرآن ہمیں یاد تھا، جتنا ہمیں پڑھنا آتا تھا، آج 10 سال کے بعد بھی آج ہماری وہی حالت ہے۔ آج ہم نہیں بدل رہے، تاریخ بدل رہی ہے، سال بدلتے جا رہے ہیں، دنیا بدلتی جا رہی ہے، ملک بدل رہا ہے، حالات بدلتے جا رہے ہیں، قوانین بدلتے جا رہے ہیں، بس ہم ہیں کہ وہیں کے وہیں ٹھہرے ہوئے۔ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، اور انسان اپنے آپ کو کب بدل سکتا ہے؟ جب انسان اپنے آپ کا جائزہ لے، انسان اپنے آپ کو ترازو میں رکھ کر دیکھے کہ میرا وزن کتنا ہے۔ جیسے ہم دیکھیں، ایک انسان عام، جس تاجر کی ہم بات کریں، ایک بزنس مین ہوتا ہے، ایک تاجر ہوتا ہے، ایک تجارت کرنے والا، ایک دکاندار ہوتا ہے، دن بھر اس نے جو کچھ محنت کی، جو کچھ اس نے انویسٹ کیا، جو اس نے بزنس کیا، تجارت کی، ایک اچھے تاجر کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ شام کے وقت میں وہ اپنا سارا حساب و کتاب کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ آج کے دن مجھے کتنا نفع ہوا، کتنا مجھے پروفٹ ہوا، کتنا مجھے نقصان ہوا، میری تجارت میں کیا بدلاؤ آیا۔ ہر انسان، اچھا تاجر، اچھا بزنس مین، یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی تجارت کا، اپنے بزنس کا حساب و کتاب کرے۔ تو لہٰذا جب وہ حساب و کتاب کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کون سی چیز زیادہ بک رہی ہے، کس چیز میں پروفٹ ہے، کس چیز میں نقصان ہے، اس کے اعتبار سے وہ اپنے بزنس کو، اپنی تجارت کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، دنیا کے حالات کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حاضرین یاد رکھیں، اگر ہر مسلمان اپنے آپ کا جائزہ لیتا رہے کہ اللہ کی کتنی فرمانبرداری مجھ سے ہو رہی ہے، کتنی نافرمانیاں مجھ سے ہو رہی ہیں، کتنا میں نمازوں کا پابند ہوں، کتنا میں قرآن کریم کا یاد کرنے والا، پڑھنے والا ہوں، اور اپنی ان ساری چیزوں کا حساب و کتاب کرے، جائزہ لے، تب انسان فرمانبرداری میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ تو آج ہمارے اندر جو سب سے غفلت کی جو چیز آج ہمارے اندر ہے کہ وہ آج ہم نے اپنا حساب و کتاب لینا چھوڑ دیا، آج ہم نے اپنا جائزہ لینا چھوڑ دیا۔ جبکہ آپ دیکھیں، انسان آج اسی جائزہ نہ لینے کی وجہ سے،
اپنے آپ کو غیروں سے ملاتا جا رہا ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ میں کیا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، میری زندگی کیسی گزر رہی ہے، آگے کے حالات میں مجھے کیا کرنا ہے۔ انسان سب چیزوں سے بے خبر ہے اور جیسے دنیا چلتی جا رہی ہے دنیا کے ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس سال جیسے یہ تاریخ بدلے گی، بہت سارے مسلمان نوجوان بھی ہیں جو جشن منانے میں لگے ہیں، اور اسی طرح سے رات دیر تک جاگ کر، 12 بجے رات تک جاگ کر جب تاریخ بدلتی ہے، جب خوشیاں منانا، جشن منانا، آج یہ ہم مسلمان جو نوجوان ہیں ان کا بھی یہ شیوا بن چکا ہے، جبکہ مسلمانوں کو اس کام کا حکم نہیں ہے۔ اور آپ یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کے لیے خوشی منانے کے 2 دن اللہ کے رسول نے مقرر کیے، ایک عید الاضحیٰ ہے اور اسی طرح سے ایک عید الفطر ہے۔ ان دونوں دنوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منانے کا دن قرار دیا۔ اس سے ہٹ کر کوئی اور دن ہمارے لیے کوئی مختص نہیں ہے، کوئی خاص نہیں ہے کہ اس دن ہم خوشی منائیں، کوئی ایسا دن نہیں ہے۔ تو لہٰذا آج جو انسان جشن منا رہا ہے، ذرا آپ اس کی عقل پر بھی ذرا تعجب ہمیں ہوتا ہے کہ انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ میرا 1 سال گزر چکا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں 1 سال اور زیادہ بڑا ہو چکا ہوں یا میں 1 سال اور گزار چکا ہوں۔ لیکن عقل پر آپ تعجب کرنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر انسان کو 60 سال کی عمر دی تھی تو اس کو جشن منانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے، یہ ماتم، یہ افسوس کرنے کی اس کو ضرورت ہے کہ میری زندگی کا 1 سال اور کم ہو چکا ہے، میری زندگی کا 1 سال اور کم ہو چکا ہے۔ اور آپ دیکھیں تعجب ہے اسی انسان پر جو بغیر عقل کے اور اسی طرح سے سوچے سمجھے بغیر اپنی موت کے قریب ہونے پر جشن منا رہا ہے، اپنی موت کے قریب ہونے پر جشن منا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 1 میں 17ویں پارے کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، اور وہ ہیں کہ غفلت میں پڑے اعراض کر رہے ہیں، غفلت میں پڑے اعراض کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں انسان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، کس طرح سے ہم دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے سلسلے میں یہ بات بیان فرمائی کہ قیامت قریب ہے اور ہر آنے والی چیز قریب ہے، تو لہٰذا قیامت قریب ہے، جیسے ہی قیامت قائم ہوگی حساب و کتاب ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے قیامت بالکل ہم سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ اور دوسرے اعتبار سے دیکھیں مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اس اعتبار سے بھی حساب قریب آ چکا ہے، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے کہ انسان کی جیسے ہی موت آتی ہے وہیں سے اس کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا قبر پر جاتے تو زار و قطار رونے لگتے، دوسرے صحابہ ان سے پوچھتے کہ آپ جنت و جہنم کا بیان ہوتا ہے، جہنم کے واقعات یا جہنم کے مناظر آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن آپ اس قدر نہیں روتے، جب آپ قبر پر آتے ہیں تو اس قدر زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے یہی تو آخرت کی پہلی منزل ہے، یہی تو آخرت کی پہلی منزل ہے، یہاں جب انسان چلا جاتا ہے یہیں سے اس کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو حاضرین اس اعتبار سے بھی دیکھیں تو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ہر انسان کا حساب و کتاب اور اس کا حساب و کتاب قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی زندگی کب اس سے رخصت ہونے والی ہے، کب موت آنے والی ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہر انسان کی موت قریب ہے، ہر انسان کی موت قریب ہے، اور جب موت آ جائے گی تو حساب و کتاب قریب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، وهم فی غفلۃ معرضون، اور لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے اعراض کر رہے ہیں۔ اور انسان کی عقل پر آپ دیکھیں افسوس کریں، انسان اپنی موت سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے اور خوشیاں منا رہا ہے، جشن منا رہا ہے۔ تو حاضرین یہ افسوس کرنے کی بات ہے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھیں میں نے جیسے بتایا کہ انسان کو اپنی زندگی کا حساب و کتاب کرنے کی ضرورت ہے، حساب و کتاب اور جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وہ لوگوں سے کہا کرتے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنے آپ کا حساب کرو، اپنے آپ کا جائزہ لو، اپنے آپ کو ترازو میں رکھ کر دیکھو کہ تمہارا وزن کتنا ہے، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔
اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے اس سے پہلے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنا حساب کر لو، اپنے اعمال کا حساب کر لو اور دیکھ لو کہ تمہارے اعمال کا کتنا وزن ہے، کتنا وزن تمہارے اعمال رکھتے، یہ حساب اپنے آپ کا اس میں رکھ لو۔ اور اسی طرح سے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے جو ان کے وقت کے گورنر تھے، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، اور وہ اپنی خلافت میں جتنے ان کے گورنر تھے سب پر انہوں نے یہ لازم کر دیا تھا کہ وہ اپنے آپ کا حساب کریں، اپنا محاسبہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دربار خلافت میں ان کو پیش کرنا ہوتا تھا، کہ اپنا حساب و کتاب ان کو پیش کرنا ہوتا تھا۔ تو حاضرین یاد رکھیں، نہ صرف عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے نہ صرف اپنے گورنروں پر اس چیز کو لازم کیا تھا، بلکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ انس رضی اللہ عنہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک دیوار کے سائے میں چلے گئے۔ حضرت انس بیان فرماتے کہ ان کے اور میرے درمیان ایک دیوار حائل ہو چکی تھی، ایک دیوار تھی، دیوار کے اس طرف عمر بن الخطاب تھے، دیوار کے اس طرف میں تھا، اور اندر سے آواز آ رہی تھی، امیر المؤمنین، امیر المؤمنین۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اب تو تم امیر المؤمنین ہو چکے ہو، اب تو تم خلیفۃ المسلمین ہو چکے ہو، اور اس کے بعد پھر آواز آتی ہے، بخ بخ، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اور اس کے بعد اپنے آپ سے کہتے، اے عمر، اے خطاب کے بیٹے، اللہ کا تقوی اختیار کرو ورنہ یہ چیز تمہیں ہلاک و برباد کر کے رکھ دے گی۔ اپنے آپ سے کہتے تھے، اپنے آپ کا حساب کر رہے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وہ شخصیت کہ جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر جس راستے سے تم گزرتے ہو شیطان راستہ بدل لیتا ہے، یہ تقوی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا تھا۔ ایسا خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے دل میں تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیان کرتے، ایک مرتبہ سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے، اور تلاوت کرتے کرتے جب اس آیت پر پہنچے، ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب اس آیت پر عمر بن الخطاب پہنچے، اپنے آپ کا جب انہوں نے جائزہ لیا اس آیت کریمہ سے، ایسا خوف ان کے دل پر طاری ہو گیا، کئی دن تک وہ بیمار پڑ چکے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ ہم عمر بن الخطاب کی عیادت کرنے کے لیے جاتے تھے۔ اللہ اکبر، ایسا ڈر، ایسا خوف ان کے دلوں میں بیٹھ گیا تھا۔ اپنے آپ کا جب حساب و کتاب لیتے، اپنے آپ کا جب جائزہ لیتے کہ میں کہاں تک ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے میں کتنا تیار ہوں، میرے اعمال کتنے بھاری ہیں، میرے اعمال کتنے وزن ہیں، جب اپنے آپ کا حساب و کتاب کرتے، اپنے آپ کا جائزہ لیتے، تو ایسی رقت ان کے دلوں پر طاری ہو جاتی۔ حاضرین میں آپ کو بتاؤں، نہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بلکہ اسلاف میں ایسی مثالیں گزری ہیں، اسلاف میں ایسی مثالیں گزری ہیں کہ جو اپنے آپ کا محاسبہ کرتے تھے۔ ابن ابی الدنیا ایک صاحب کتاب ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو لوگ اپنے آپ کا حساب کرنے والے، اپنے آپ کا جائزہ لینے والے، اپنے آپ کا محاسبہ کرنے والے تھے، ان لوگوں کا تذکرہ انہوں نے اس میں کیا۔ وہیں پر انہوں نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، ایک نیک بزرگ آدمی تھے جن کا نام تھا توبہ ابن سمہ۔ توبہ ابن سمہ ان کا نام تھا، سچا واقعہ ہے۔ تو لہٰذا توبہ ابن سمہ کا وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے آپ کا حساب لیا، اپنے آپ کا جائزہ لیا، انہوں نے یہ دیکھا کہ میری عمر کتنی ہے، میری عمر کتنی ہے۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ میری عمر 60 سال ہے، میری عمر 60 سال ہے۔ پھر انہوں نے ان 60 سالوں کے دنوں کا حساب لگایا، اور انہوں نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ میری عمر کے دنوں کو اگر میں گنتا ہوں، اگر میں میری عمر کو دنوں میں تقسیم کرتا ہوں، تو تقریباً 21,500 دن میری عمر کے ہوتے، 21,500 دن میری عمر کے ہوتے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہر دن ایک گناہ بھی اگر مجھ سے سرزد ہوا، ہر دن میں اگر ایک گناہ بھی مجھ سے سرزد ہوا، تو کیا میں اپنے مالک سے 21,500 گناہوں کے ساتھ ملوں گا؟
اللہ اکبر. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہر دن ایک گناہ کی یہ حالت ہوگی, اگر ہر دن 10,000 گناہ مجھ سے سرزد ہو جائے تو میرے گناہوں کا کیا عالم ہوگا. اللہ اکبر. یہ سوچتے ہوئے, یہ اندازہ لگاتے ہوئے, یہ حساب و کتاب کرتے ہوئے بڑی چیخ مارتے اور بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ حساب و کتاب ہے, یہ حساب و کتاب ہے. اپنے اندازہ, اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. آج ہم میں سے بھی کوئی 40 سال, کوئی 50 سال, کوئی 60 سال کا ہے. کیا ہم نے اپنی زندگی کا حساب کیا؟ کیا ہم نے اپنی زندگی کا محاسبہ کیا؟ کیا ہم نے جائزہ لینے کی کوشش کی کہ ہم نے کتنے نیک کام کیے, ہم سے کتنی اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں, ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزر رہی ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزر رہی ہے؟ کہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے تو نہیں, اللہ اور اس کے رسول کا غضب کے شکار ہونے والے تو نہیں؟ ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے میں آپ کے سامنے بتاؤں, یہی ابن ابی دنیا اپنی کتاب میں ایک اور آدمی کا واقعہ بیان کرتے ہیں. ابراہیم تیمی ان کا نام تھا. وہ اپنا حساب و کتاب کیسے لیتے تھے ذرا دیکھیں. وہ اپنے آپ کا حساب و کتاب ایسے لیتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو حالانکہ وہ بھی زندہ تھے لیکن وہ یہ حساب و کتاب کرتے تھے دونوں طرح سے. وہ ایک مرتبہ اپنے آپ کو جنت میں رکھ کر دیکھتے اور سوچتے کہ میں اگر جنت میں چلا جاؤں اللہ کی فلاں نعمتیں مجھے ملے گی, اللہ کی فلاں نعمتیں مجھے ملے گی, اللہ مجھے یہ نعمت دے گا, اللہ مجھے یہ نعمت دے گا, اللہ مجھے یہ نعمت دے گا, اللہ مجھے جنت الفردوس دے گا, اللہ اس کا سایہ نصیب کرے گا, فلاں نعمتیں وہ یاد کرتے اور اس کے بعد کہتے کاش یہ جنت مجھے مل جائے. اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو جہنم میں رکھ کر دیکھتے اور سوچتے کہ اگر خدا نخواستہ میں جہنم میں چلا جاؤں تو کیسے کیسے عذابات کا میں شکار ہو جاؤں گا, یہ عذاب مجھے ملے گا, یہ عذاب مجھے ملے گا, یہ عذاب مجھے ملے گا. اور اس کے بعد چیخ مار کر کہتے کہ میں جہنم کو برداشت نہیں کر سکتا, میں جہنم کو برداشت نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد سوچتے کہ اگر کاش میں اس جنت میں چلا جاتا, یا اسی طرح سے اگر خدا نخواستہ میں اس جہنم میں چلا جاتا اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے کہ تمہاری خواہش کیا ہے, تمہاری آرزو کیا ہے, تو اس وقت یقیناً میری خواہش, یقیناً میری آرزو یہی ہوگی پروردگارا اس جہنم سے مجھے چھٹکارا دلا دے اور اس جنت میں داخلہ کرا دے. تو لہٰذا اس وقت کی یہ خواہش, یہ تمنا, یہ آرزو ہوگی اللہ نے ابھی مجھے زندگی دی ہے, اللہ نے ابھی مجھے زندگی دی ہے, میں ابھی سے یہی خواہش کر لیتا ہوں, یہی سے میں تمنا آرزو کر لیتا ہوں کہ میں اس جہنم میں نہیں جاؤں گا, میں اس جنت کے لیے کوشش کروں گا, اس جنت کے لیے میں اعمال کروں گا اور میں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزاروں گا. تو دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں. اور دیکھیں اسلاف کیسے کارنامے ان کے ہیں کہ وہ اپنا حساب و کتاب کیسے لیا کرتے تھے. بعض اسلاف کے بارے میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ جب کبھی کسی گناہ کے کرنے کا ارادہ ہوتا, کوئی گناہ ان کے دل میں پنپنے لگتا, تو وہ کیا کرتے, موم بتیاں چراغ لگاتے اور اس کے بعد اس آنچ پر اپنے ہاتھ کو رکھ دیتے, ہتھیلی ان کی جلنی شروع ہو جاتی. جیسے ہی ذرا سا چرکا محسوس ہوتا, ہاتھ گرم ہونے جلنے لگتا, وہ اپنے ہاتھ کو ہٹا لیتے اور کہتے یہ دنیاوی آگ کو میرا جسم برداشت نہیں کر سکتا, وہ جہنم کی آگ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 69 درجے زیادہ, اس آگ سے زیادہ وہ پاورفل ہے, میں اس آگ کو کیسے برداشت کرتا ہوں. لہٰذا وہ اس گناہ سے بچ جاتے, اس گناہ کو چھوڑ دیں, اس گناہ سے رک جاتے. تو حاضرین, آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بھی اپنا محاسبہ کریں, ہم بھی اپنا حساب و کتاب لیں اور دیکھیں کہ اس طرح سے ہمارے سال بدل رہے ہیں, یہ مہینے بدل رہے ہیں, کیا ہم بدل رہے ہیں, کیا ہمارے اعمال بدل رہے ہیں, کیا ہم اپنے آپ کا محاسبہ کر رہے ہیں, کیا ہم اپنے آپ کا حساب و کتاب کر رہے ہیں, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ حسن بصری رحمہ اللہ, میں آپ کے سامنے حساب و کتاب کی بات کر رہا ہوں, آپ کو میں بتاؤں حسن بصری رحمہ اللہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز کس کا حساب و کتاب آسان ہوگا اور کس کا حساب و کتاب مشکل سخت ترین ہوگا. دونوں طرح سے وہ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب کبھی کوئی گناہ کا ارادہ اس سے ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کل قیامت کے روز کیا میں اس کا حساب دے سکوں گا, نہیں.
تو وہ اس गुनाह से रुक जाता है। नेकी का कोई काम उसके सामने आता है, फौरी इस नेकी के काम को करता गुजर जाता है कि कल ये काम मेरा अल्लाह तबारक व तआला के पास काम आएगा, ये अमल मेरा अल्लाह के पास काम आएगा। तो लिहाजा इस तरह से जो गुनाहों से बचता रहेगा, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारेगा, ऐसे बंदे का हिसाब अल्लाह तबारक व तआला के पास आसान होगा। क्यों? दुनिया ही के अंदर उसने अपना हिसाब कर लिया था, दुनिया ही के अंदर उसने अपना हिसाब कर लिया था कि अगर मैं ये काम करूंगा तो अल्लाह के पास ये सजा है, लिहाजा इस गुनाह से रुक जाओ। रुकते रुकते उसने अपने गुनाहों को कम कर लिया, अपने नेक अमाल को उसने बढ़ा लिया, अपना हिसाबो किताब उसने इसी दुनिया में कर लिया, इसलिए अल्लाह के पास उसका हिसाबो किताब आसान हो। दूसरे आदमी के बारे में बताते हैं किसका हिसाब मुश्किल तरीन होगा, सख्त से सख्त होगा। हसन बसरी रहिमहुल्लाह कहते हैं दुनिया के अंदर इंसान ऐसी गफलत में जिंदगी गुजारता है, जो भी काम उसके सामने आता है करता चला जाता है, अच्छा है बुरा है, गुनाह का काम है, अल्लाह की नाफरमानी है, मासियत है, हर तरह के कामों को करता चला जाता है। कोई हिसाब उसके पास नहीं है, कोई अमल में वो रुकावट उसके पैदा नहीं होती, हर काम को करता चला जाता है, बेहिसाब गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। जब अल्लाह के पास जाएगा, अल्लाह के पास जाएगा, एक एक काम पर पकड़ होगी, एक एक बुराई पर, एक एक नाफरमानी पर अल्लाह सख्त पकड़ करवाएगा और ऐसे आदमी का हिसाब मुश्किल से मुश्किल तरीन होता चला जाएगा। तो हाजरीन देखें दोनों तरह के हिसाब हमारे सामने। क्या हम कल क़यामत के रोज हमने अपने हिसाबो किताब को आसान बनाना चाहते हैं या अपने हिसाबो किताब को मुश्किल से मुश्किल तरीन बनाना चाहते हैं? इसीलिए उमर इब्न अल खत्ताब दुनिया वालों से कहा करते थे हासिबू अनफुसकुम क़ब्ला अन तुहासबू, लोगों अपने आप का हिसाब कर लो, अपने अमाल का वजन कर लो, इससे पहले कि तुम्हारे अमाल का वजन किया जाए, इससे पहले कि तुम्हारा हिसाबो किताब किया जाए, उससे पहले इस दुनिया में रहते हुए अपना हिसाब कर लो, अपना हिसाब कर लो। तो हाजरीन ये जरूरी है कि हम इस दुनिया के अंदर रहते हुए अपने अमाल का मुहासबा कर लें। और याद रखें ये मुहासबा क्यों करना चाहिए, ये मुहासबा क्यों करना चाहिए? इसलिए मुहासबा करना चाहिए क्योंकि अगर हमने इस दुनिया के अंदर अपना मुहासबा नहीं किया, अपने आप को गुनाहों से नहीं रोका, तो फिर याद रखें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुरान इस बात की गवाही देता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जिसने जर्रा बराबर नेकी की होगी अल्लाह के पास देख लेगा। अल्लाह ने उसको लिख दिया है, अल्लाह फरिश्तों को गवाह रखेगा, अल्लाह के पास उस जर्रा बराबर नेकी को भी देख लेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह, जर्रा बराबर अगर किसी ने बुराई की होगी, जर्रा बराबर नाफरमानी की होगी, गुनाह का इर्तिकाब किया होगा, मासियत की जिंदगी गुजारी होगी, उस जर्रा बराबर को भी वो अल्लाह के पास देख लेगा। जर्रा बराबर, जर्रा किसे कहते हैं? जर्रा किसे कहते हैं? मैं आपको बताऊं, जर्रा उसको कहते हैं सुबह के वक्त हम देखें सूरज जब ताबो ताब में होता है और घर के सुराख अगर हो या रोशनदान हो तो उसमें से सूरज की जो रोशनी आती है, जो किरणें आती हैं, उन किरणों में हम देखते हैं कि बारीक बारीक जर्रात होते हैं, बारीक बारीक जर्रात होते हैं जो आमतौर पर इंसान को नजर भी नहीं आते। अल्लाह तबारक व तआला कहता है उस बराबर भी अगर तुमने गुनाह किया, उस बराबर भी अगर तुम्हारे गुनाह रहे, उसको भी अल्लाह दिखाएगा, वो भी अल्लाह दिखाएगा, तुम्हारे सामने रखे जाएंगे वो गुनाह। अल्लाहु अकबर, इतना सख्त पकड़ होगी, इतनी सख्त पकड़ अल्लाह के पास होगी। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। और आप देखें इसी दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मिसालें हमारे सामने रखी, अल्लाह ने उसकी मिसालें हमारे सामने रखी। फिरौन जो ना रब्बुकुमुल आला का दावा करता था, ऐलान करता था, जब रब की पकड़ आई तो आप देखें कितनी सख्त पकड़ अल्लाह ने फरमाई, कितनी सख्त पकड़ अल्लाह ने फरमाई। और आप देखें शद्दाद अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी पकड़ उसकी फरमाई। और इसी तरह से आप देखें नमरूद का क्या हाल हुआ, इसी तरह से आप देखें खजाने वाला कारून का क्या हाल हुआ, खजाने लेकर जा रहा था, ये तकब्बुर उसके दिल में आ गया कि ये मेरा माल, ये मेरी दौलत, ये मेरी पूंजी, ये मेरी जायदाद, ये मैंने अपने इल्म की बुनियाद पर मैं कमाया।
اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا ناپسند آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کے خزانوں کے ساتھ اس زمین کے اندر دھسا دیا اور وہ دھستا چلا جا. یہ رب کی پکڑ ہے, یہ رب کی پکڑ ہے. رب جب پکڑنے پر آتا ہے تو مہلت نہیں ملتی. یاد رکھیں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو ایسے قوانین بناتے جا رہے ہیں, اپنے آپ میں خدائی کا اعلان, خدائی کے دعوے کر رہے ہیں, لیکن یاد رکھیں مظلوموں کی فریاد اللہ سننے والا ہے. یہ ظالموں کا اللہ خاتمہ کر کے رہے گا, ان کے تختوں کو الٹ پلٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ رہے گا. ظالموں کا اللہ خاتمہ فرماتا ہے. اب اللہ سے دعا کرتے کہ پروردگارا ان ظالم حکمرانوں کا اللہ تو خاتمہ فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حکومتوں کو الٹ پلٹ کر رکھ دے, جس طرح سے فرعون, نمرود, شداد, قارون, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسوں کو تو نے فنا و برباد کر دیا. یہ کس کھیت کی بولی ہے پروردگارہ, بس تیرا اشارہ ہو جائے ان کے تخت پلٹ سکتے ہیں پروردگارہ مظلوموں کی فریاد سننے. تو حاضرین میں بتا رہا ہوں کہ پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑے گا تو یاد رکھیں ذرہ ذرے کا بھی حساب ہوگا. اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. اس دن سے پہلے ہمیں اپنا حساب کرنا ہے, اس دن سے پہلے ہمیں اپنا حساب کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وہ ایسا دن ہے, وہ ایسا دن ہے کہ اس دن ہر انسان کے سامنے اس کے نام اعمال کو پیش کیا جائے گا. جو کچھ اس نے کیا وہ سب دیکھ لے گا, اور جو گنہگار انسان ہوگا وہ اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر کہے گا کاش میرے اور اس کے درمیان بہت بڑی دوری ہوتی, مدتوں کی دوری ہوتی, مجھے اس سے دور کر دیا جاتا. اپنے اعمال کے بارے میں انسان کہے گا, اپنے اعمال کے بارے میں انسان کہے گا کہ مجھے اس سے کوسوں دور کر دیا جاتا, مدتوں دور کر دیا جاتا. کاش ایسا ہوتا, لیکن ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو اس سے جوڑ دے گا, اور قبر سے ہی یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان کو قبر میں ڈالا جاتا ہے اور فرشتے آتے ہیں اس سے سوال جواب کر لیتے ہیں, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو انسان نیک اعمال کرنے والا ہوگا, جو انسان خوش نصیب ہوگا, جو سوالات کے جوابات دے دے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس ایک نوجوان کو, ایک خوبصورت نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس بھیجے گا. وہ پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہے گا کہ میں تمہارا عمل ہوں, میں تمہارا عمل ہوں جو تم دنیا میں کرتے تھے. اللہ نے مجھے تمہارے سامنے نوجوان, ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ تم بور نہ ہو, تم اکیلاپن محسوس نہ کرو, اس لیے اللہ نے مجھے بھیجا. قبر کے اندھیروں میں, قبر کی تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ساتھی نصیب فرمائے گا. اور جس انسان کے اعمال درست نہ ہوں گے, جو سوالوں کا جواب نہ دے پائے گا, وہاں پر ناکام ہو جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایک بدصورت شکل کا آدمی اس کے پاس بھیج دیا جائے گا, اور وہ اتنا بدصورت ہوگا کہ دیکھنے والے کو اس سے ڈر لگ رہا ہوگا. اور جب انسان پوچھے گا کہ تم کون ہو, تو وہ کہے گا کہ میں وہ تمہارا عمل ہوں جو تم دنیا میں کرتے تھے, میں وہ تمہارا عمل ہوں جو تم دنیا میں کرتے تھے. تو تمہیں ڈرانے کے لیے, تمہارے دل میں خوف پیدا کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا. اللہ اکبر. یہیں سے حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے, یہیں سے حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس دن تمہارے اعمال تمہارے سامنے رکھ دیے جائیں گے, اور پھر کیسے ان کا حساب و کتاب ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت کے روز کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ہم ترازو مقرر کر دیں گے, ہم ترازو مقرر کر دیں گے جس میں اعمال کو تولا جائے گا, جس میں اعمال کا حساب و کتاب کیا جائے گا. اور ایک نہیں ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے موازین, میزان ایک کو کہتے ہیں, موازین اس کی جمع ہے, پلورل اس کا ہے کہ بہت سارے میزان رکھے جائیں گے. مفسرین کہتے ہیں کہ ہر طرح کے اعمال کے لیے الگ الگ میزان ہوگا. ان میزانوں میں ہمارے اعمالوں کو تولا جائے گا, ہمارے اعمال کو رکھا جائے گا, ہمارے اعمال کا وزن دیکھا جائے گا کہ یہ عمل کتنے بھاری ہیں, یہ اعمال کیسے جنت میں لے جانے کے قابل ہیں یا جہنم کے حوالے کرنے کے قابل ہیں. اس کے اعمال کو تولا جائے گا.
وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قیامت کے مناظر کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف کی آیت کریمہ میں بیان فرماتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابِ، کتاب رکھ دی جائے گی سامنے، اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا سامنے، حساب و کتاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اقرا کتابک، پڑھو اپنی کتاب، پڑھو اپنا اعمال نامہ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن حساب و کتاب کے لیے کتاب کافی ہے، تم کافی ہو، دیکھ لو اپنا حساب و کتاب، دیکھ لو اپنا نام اعمال، اقرا کتابک، پڑھو اپنی کتاب کو۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابِ، کتاب رکھ دی جائے گی سامنے، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، پھر کیا ہوگا؟ جو مجرم ہوں گے ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے، گھبراتے ہوئے، خوف ان پر طاری ہوگا، لرزاں ترزاں ہوں گے، ایسی حالت میں اپنے نام اعمال کو دیکھیں گے، اپنے دفتروں کو دیکھیں گے، اپنے میزان کو دیکھیں گے، اپنی کتاب کو دیکھیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اس میں جو کچھ ان کے کارنامے، جو کچھ ان کی کرتوتیں، دنیا کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا، سب کچھ اس میں آ جائے گا، سب کچھ اس میں آ جائے گا۔ وہ کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری بربادی۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسی کتاب ہے، لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب مجرمین ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے اس کتاب کو دیکھیں گے، اپنے نام اعمال کو دیکھیں گے، تو وہ کیا کہیں گے؟ ہائے ہماری بربادی، ہائے افسوس، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ، اس میں نہ چھوٹی سے چھوٹی چیز چھوڑی گئی، نہ بڑی سے بڑی چیز چھوڑی گئی، الا احصاہا، لیکن اس کا حساب اس میں موجود ہے، اس میں لکھ دیا گیا، اس میں وہ چیز موجود ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز موجود ہے، بڑی سے بڑی چیز موجود ہے۔ اور آپ دیکھیں آج ٹیکنالوجی کتنی آگے بڑھ چکی ہے، ٹیکنالوجی کتنی آگے بڑھ چکی ہے، ہم کہہ رہے ہیں ایک ایک لفظ ہمارا نوٹ ہو رہا ہے، ایک ایک لفظ ہمارا ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اور آپ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن کریم کے اندر یہ بات بیان فرما دی۔ سورہ قاف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے انسان اپنی زبان سے جو کچھ لفظ کہتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ کہتا ہے کہ کوئی لفظ انسان کی زبان سے نہیں نکلتا لیکن وہاں فرشتہ موجود ہے کہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کو نوٹ کرے۔ زبان کے الفاظ کا یہ حال ہے کہ ہر لفظ نوٹ ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیں کیا ہمارے اعمال کا حساب نہیں ہے؟ کیا ہمارے اعمال نہیں لکھے جا رہے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نوٹ نہیں کیے جا رہے ہیں؟ آج دیکھیں ٹیکنالوجی کتنی آگے بڑھ چکی ہے، چھوٹی سی چپ کے اندر ہماری ساری زندگی کے حالات بیان ہو سکتے ہیں، تو کیا کل قیامت کے روز رب العالمین ہماری زندگی کو، ہمارے گناہوں کو کیا ہمارے سامنے پردے پر نہیں لائے گا؟ یقیناً اللہ کہتا ہے ہم دکھائیں گے تمہاری کرتوتوں کو، جو تم چھپ کر کرتے تھے وہ بھی آ جائے گا، اور جو تم اعلان کرتے تھے وہ بھی آ جائے گا۔ چھوٹے سے چھوٹی چیز آ جائے گی، بڑے سے بڑی چیز آ جائے گی، ہر چیز اس کتاب میں موجود ہوگی، ہر چیز اس کتاب میں موجود ہوگی۔ جو بھی کر رہے ہو ہر عمل نوٹ کیا جا رہا ہے، فرشتے متعین ہیں، ہر لفظ کو لکھ رہے ہیں، ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، ہر حرکت کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں ہمیں اپنے اعمال کا حساب و کتاب لینے کی ضرورت ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی، گرچہ کہ ہمارا اسلامی سال یہاں سے شروع نہیں ہوتا، ہمارا اسلامی سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم ہماری ایک ڈائری موجود ہو، ہمارا اپنا ایک دفتر موجود ہو، ہمارا ایک حساب و کتاب کی کتاب موجود ہو، جس میں ہم ہر دن کے سلسلے میں یا کم سے کم ہم نے اب تک جو زندگی گزار دی، جو سال ہمارا گزر چکا، اس سال میں ہم نے کیا کیا، 2 رجسٹر، 2 دفتر، یا اسی طرح سے ایک ہی کتاب کے 2 صفحے اپنے سامنے رکھیں، ایک صفحے پر
ان کاموں کو لکھیں جو ہم نے اچھے کام کیے، ہم نے نیک اعمال کرنے کی کوشش کی، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، ریاکاری کی، دکھاوے کی ضرورت نہیں، اپنا حساب کتاب کرنے کے لیے، اپنا حساب و کتاب کرنے کے لیے ایک صفحے پر اپنے نیک اعمال کو رقم کریں اور یہ دیکھیں کہ اس سال میں نے کیا کیا اچھے کام کیے، میں نے یہ اچھا کام کیا، میں نے یہ اچھا کام کیا، میں نے اچھا یہ کام کیا، میں نے کسی کی مدد کی، میں نے کہیں پر صدقہ کیا، کہیں میں نے مسجد تعمیر کرائی، کہیں میں نے مدرسے کا انتظام کیا، کہیں کسی یتیم کی کفالت لی۔ اپنے اچھے کاموں کو ایک صفحے پر رقم کریں، وہیں پر ایک دوسرا صفحہ ہوگا، وہاں پر اپنے گناہوں کو لکھیں، جو علی اعلان ہم سے گناہ ہوئے، جو چھپ کر تنہائی میں، اکیلے میں، رات کے اندھیروں میں بھی ہم نے جو گناہ کیے ان کو ایک صفحے پر لکھیں، رقم کریں، اور اس کے بعد یہ عہد کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ کریں کہ پروردگارا اس سال میں نے یہ اچھے کام کیے، انشاءاللہ آئندہ سال میں ان کاموں پر ثابت قدم رہتے ہوئے اور نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا، اللہ سے یہ وعدہ کریں۔ اور اسی طرح سے جو دوسرے صفحے پر ہم نے اپنے گناہوں کو لکھا، اس سے سلسلے میں ہم اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں، نادم ہو، اللہ سے گڑ گڑاتے ہوئے، اللہ کے سامنے روتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ پروردگارا یہ غلط کام، یہ گناہ، یہ نافرمانیاں، یہ معاصیت مجھ سے ہو چکی، پروردگارا میں بشری تقاضے کے تحت مجھ سے یہ گناہ ہو چکے، میں انسان ہوں پروردگارا، یہ یقیناً میرے گناہ بہت زیادہ ہے، لیکن پروردگارا تیری ذات پر مجھے یقین ہے کہ میرے گناہ چاہے کتنے زیادہ ہو لیکن تیری رحمت، تیری مغفرت میرے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے، پروردگارا تو میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے، پروردگارا میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ ان گناہوں کو میں پھر اپنی زندگی میں کبھی نہیں لاؤں گا، ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ یہ عہد کرتے ہوئے یہ حساب و کتاب کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، یہ حساب و کتاب ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، ہمارے اچھے اعمال کا بھی ہمارے سامنے حساب ہونا چاہیے، ہمارے برے اعمال کا بھی ہمارے سامنے حساب ہونا چاہیے۔ اچھے اعمال پر اللہ کا شکر بجا لائیں کہ پروردگار نے مجھے ان اعمال کی توفیق عطا فرمائی، اور جو ہم سے برائیاں ہو چکی ہیں ان پر اللہ کے سامنے روتے ہوئے، نادم ہوتے ہوئے، شرمندہ گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ نے معاف فرما دیے، معصوم عن الخطا تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ایک حدیث میں پیارے نبی نے بیان فرمایا کہ دن میں 70 سے زائد مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دن میں 100 مرتبہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے، کیسے کیسے بلند رتبے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اسی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ نے آسمان کی بلندیاں آپ کے سامنے زیر کر دی، معراج آپ کو نصیب فرمائی، اللہ نے سارے انبیاء کی امامت آپ کو نصیب فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے بڑے مقام و مرتبے آپ کو نصیب فرمائے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے باوجود یہ حال ہے کہ آپ دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے۔ اللہ اکبر، ہماری زندگیوں میں ہم اپنے آپ کو جھانک کر دیکھیں، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں گزرتا جس میں ہم سے گناہ سرزد نہ ہوتے۔ آج ہمارے گناہوں کی یہ حالت ہے، آج ہماری زندگیاں گناہوں میں مبتلا ہیں، لیکن اس کے باوجود دن میں کم سے کم 10 مرتبہ استغفار کی ہمیں توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، کیسے بدبخت ہم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ہم اسی نبی کی امت ہے جس نبی نے یہ بیان فرمایا تھا کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، توبہ و استغفار کی اہمیت کو بتاتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے کہ ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا، اس کی اونٹنی اس کے ساتھ تھی، اونٹنی پر اس کا سارا سامان لدا ہوا تھا، اس کی پونجی، اس کی دولت، سب کچھ اس اونٹنی پر تھی۔ جنگل میں جاتے جاتے تھک گیا اور ایک درخت کے نیچے، درخت سے اونٹنی کو باندھ کر اس درخت کے نیچے سو گیا، اور جب آرام کر کے نیند سے جب بیدار ہوتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ جو سب کچھ باندھا ہوا جو جس اونٹنی پر تھا وہ اونٹنی غائب ہے۔
वोटनी गायब हो चुकी है। अब वो परेशान हाल, पूरा जंगल वो तलाश कर रहा है, घूम रहा है, इधर से उधर भटक रहा है। आप देखें आज हमारी जो हालत है हिंदुस्तान में, हम इधर से उधर होते जा रहे हैं। आज हम परेशानियों में मुब्तला है। आज हम ये सोच रहे हैं कि अगर उन डिटेंशन कैंप्स में डाल दिया जाएगा, सारी दौलत चली जाएगी, पूंजी चली जाएगी, ये जायदाद छीन ली जाएगी, घर से बेघर कर दिया जाएगा, सब कुछ है। याद रखें ऐसा कुछ होने वाला नहीं। क्यों? रब की कुदरत। आप जब तक रब्बुल आलमीन पर भरोसा रखेंगे, जब तक अपने रब को राजी रखेंगे, याद रखें दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बाका नहीं कर सकती, आपका जर्रा बराबर नुकसान नहीं कर सकती। सारी दुनिया मिलकर एक तरफ हो जाए, आपका रब आपसे राजी हो, सारी दुनिया मिलकर आपको जर्रा बराबर नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दुनिया कोशिशें कर ले, साजिशें कर लें, ये कोई ऐसी बात नहीं कि पहली मर्तबा साजिश हो रही हो। तारीख हमें बताती है कि मुसलमानों के खिलाफ ऐसी साजिशें बहुत हो चुकी, ऐसे मंसूबे बहुत हो चुके। अपने रब को राजी करने की जरूरत है। रब को राजी करने का तरीका प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जब वो आदमी थक हार कर ढूंढ ढूंढ कर वो आदमी फिर उसी दरख्त के पास आता है और फिर से वहीं पर सो जाता है। दूसरी मर्तबा जब वो आराम करके उठता है, नींद से बेदार होता है, वो देखता है कि जिस ऊंटनी को वो सारे जंगल में तलाश कर कर और इसी तरह से मायूस होकर नाउमीद होकर आ चुका था, वही ऊंटनी उसके सामने आकर बंधी हुई है, उसकी ऊंटनी उसके पास मौजूद है। वो शख्स अल्लाह तबारक व तआला से कहता है, इतना खुश हो जाता है वो आदमी, इतना खुश हो जाता है वो आदमी अपनी ऊँटनी को सामने देखकर। वो अल्लाह तबारक व तआला से कहता है, अल्लाह यकीनन तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूँ। वो क्या कहता है कि यकीनन तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूँ। उसे कहना ये चाहिए था कि परवरदिगारा तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसको उसकी ऊंटनी के मिलने पर जो खुशी उसको मिली, उसके अल्फाज पर उसको कंट्रोल नहीं था। वो क्या कह रहा है खुशी में उसे नहीं मालूम, बस वो कह रहा है रब्बुल आलमीन से कि परवरदिगारा यकीनन तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूँ। इस हदीस को जिक्र करने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जब अल्लाह का कोई गुनहगार बंदा, कोई नाफरमान बंदा अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के दरबार में आता है, गिड़गिड़ाता है, अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होता है, अल्लाह से मुआफी मांगता है, अपने रब से इस्तिग़फार करता है, तौबा करता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, उस आदमी को जितनी खुशी हुई थी उससे कहीं ज्यादा खुशी रब्बुल आलमीन को होती है जब अल्लाह का नाफरमान बंदा पलट कर आता है, गुनाहों से माफी मांगने के लिए आता है, अल्लाह के सामने आकर शर्मिंदा होता है, अपने गुनाहों की माफी मांगता है, तो रब्बुल आलमीन को उस बंदे से ज्यादा खुशी होती है। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह को राजी करने का तरीका है, ये अल्लाह को राजी करने का तरीका है। आज यकीनन हर इंसान गुनहगार है, कोई नहीं कह सकता कि मैं गुनाहों से पाक हूँ, मैं गुनाहों से परी हूँ। क्यों? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कुल्लु बनी आदम खत्ता, जो भी आदम की औलाद है वो खताकार, जो भी आदम की औलाद है वो गुनहगार है। कोई कम, कोई ज्यादा, कोई दिखाकर, कोई छुप कर, कोई छोटे कोई बड़े गुनाहों में मुब्तला है। रब्बुल आलमीन से हम अपने गुनाहों की मुआफ़ी चाहते हैं, लेकिन याद रखें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बनी आदम खताकार है, व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून, और उनमें अच्छे कौन है, बेहतर कौन है? जो तौबा करने, तौबा करने वाले, तौबा करने वाले, इस्तिग़फार करने वाले। जब इस्तिग़फार करेंगे अल्लाह तबारक व तआला हमसे राजी हो जाएगा, अल्लाह हमसे खुश हो जाएगा, और जब रब हमसे राजी हो दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज अपने रब को राजी करने की जरूरत है, इस्तिग़फार करने की जरूरत है, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगने की जरूरत है, अपने रब को मनाने की जरूरत है, अपने रब को खुश करने की जरूरत है। तो हाज़रीन याद रखें, एक मौका हमारे सामने है कि इस साल के बदलने पर हम अपने आमाल का हिसाब व किताब रखें। न सिर्फ साल साल बल्कि महीनों का हिसाब होना चाहिए, हफ्तों का हिसाब होना चाहिए, हर दिन का हिसाब होना चाहिए कि आज के दिन मैंने क्या किया, आज के दिन मैंने क्या अच्छे काम किए, आज के दिन मैंने क्या बुरे काम किए। अच्छे कामों पर अल्लाह की तौफीक मांगे, शुक्र बजा लाएं कि परवरदिगारा मुझसे अच्छे काम हुए, इन कामों को परवरदिगारा शर्फ़ कबूलियत से नवाज दे और मुझे आइंदा इस पर साबित कदमी अता फरमा। जो बुरे काम हुए, जो गुनाह हुए, उन पर अल्लाह तबारक व तआला से
معافی مانگنے اور اسی طرح سے استغفار طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حاضرین، جب یہ کام ہم کریں گے تو یقیناً ایک بدلاؤ ہمارے اندر آئے گا، ایک بدلاؤ ہمارے اندر آئے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہر کسی کی زبان پر ہے کہ یہ بدل رہا ہے، وہ بدل رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے۔ نہیں، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر ہم بدل جائیں دنیا بدل سکتی ہے۔ ہم دنیا کو بدلنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیاں اٹھا کر دیکھ لیں، وہ عرب کیا حال تھا، کون سا ایسا گناہ تھا جو وہاں پر نہیں ہو رہا۔ ظلم کی چکیوں میں لوگ پس رہے تھے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں سگا باپ اپنی معصوم بچی کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں مدفون کر دیتا تھا، دفن کر دیتا تھا۔ یہ جہالت کی انتہا تھی۔ لیکن جب صحابہ بدلے، عرب بدل گیا۔ جب عرب بدلا، ساری دنیا بدل۔ یاد رکھیں، آج ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، شروعات اپنے آپ سے کریں۔ جب ہم بدل جائیں گے تو یقیناً یہ دنیا بدل سکتی ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ دوسرے لوگ ہیں جو شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ وہ ہوا، ہمارے خلاف ایسے منصوبے، ہمارے خلاف ایسی سازشیں، ہمارے خلاف ایسے فیصلے۔ یاد رکھیں، اس دنیا پر، اس زمین پر فیصلے ہونے سے پہلے رب کے دربار میں فیصلے ہوتے ہیں، رب کے دربار میں فیصلے ہوتے ہیں۔ رب جو چاہتا ہے وہی فیصلہ ہوتا ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے غیب کی ساری کنجیاں، غیب کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کوئی پتا، درخت کا کوئی پتا حرکت نہیں کر سکتا، لیکن اس کا علم اللہ کو ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر درخت سے ایک پتا نہیں گر سکتا۔ تو کیا اتنے بڑے فیصلے ہمارے خلاف اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ آپ یاد رکھیں، اس سرزمین پر، اس ملک میں جو فیصلے ہو رہے ہیں، سب سے پہلے دربار الہی میں وہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان فیصلوں کو بدلنا چاہیں تو اپنے رب کو راضی کریں، وہاں فیصلے بدل جائیں گے تو یہاں فیصلے بدل جائیں گے۔ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا رب ہم سے ناراض، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے رب کا غضب ہم پر نازل ہو رہا ہے۔ تو اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور رب کو راضی کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور نئے سال کی آمد پر جو جشن منائے جاتے ہیں، جو نافرمانیوں میں رات گزاری جاتی ہے، نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ یاد رکھیں یہ شرعی کام نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، یہ گناہوں کی رات ہے، یہ گناہوں کی رات میں اپنا حصہ نہ بنائیں۔ یہ ویسٹرن کلچر ہے، یہ دوسری قوموں کا یہ شیوا ہے، دوسری قوم کے لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طریقے پر، جس کی سنت پر چلنے کا ہم دعویٰ کرتے، پیارے نبی کی یہ سنت نہیں ہے، پیارے نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے عید کے 2 دن، بس ان 2 دنوں میں خوشی منانا، ان 2 دنوں میں ہمیں خوشی منانا ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی تیسرا دن خوشی منانے کا متعین کر کے، خاص کر کے ہمارے لیے کوئی خوشی کا دن نہیں ہے، نہ کوئی ماتم کا دن ہمارے پاس ہے۔ تو یاد رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس طرح کی گناہوں کی راتوں میں ہم اپنا حصہ نہ بنائیں، اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ کرنے کا جو کام ہمیں ہے وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کا حساب کریں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ دیکھیں کہ سال میں، پچھلے سال میں جو زندگی گزر چکی، جو زندگی گزر چکی، ان گناہوں پر اللہ کی معافی مانگیں، اور آئندہ کے سلسلے میں اپنا یہ شیڈول بنائیں، مستقبل کے سلسلے میں اپنا ایک شیڈول بنائیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح سے راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنا حساب و کتاب رکھنا یقیناً ایک انسان کے لیے ضروری ہے۔ جو انسان اپنا حساب و کتاب رکھتا ہے وہی زندگی گزارتا ہے، اور جب اپنا حساب و کتاب چھوڑ دے یقیناً وہ غفلت میں زندگی گزار رہا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن لوگ ہیں کہ غفلت میں بڑے اعراض کر رہے ہیں۔ تو حاضرین، ایک مومن کبھی غافل نہیں ہوتا، ایک مومن کبھی غافل
نہیں ہوتا. ایک مومن تو چاقو چوبند ہوتا ہے, وہ مستقبل کے عزائم طے کرتا ہے, مستقبل میں مجھے کیا کرنا ہے اس کا علم اس کے پاس ہوتا ہے, اس کا شیڈیول اس کے پاس ہوتا ہے. آج جو حالات ہمارے ساتھ کیے جا رہے ہیں, جو قوانین ہمارے ساتھ بنائے جا رہے ہیں, یقین جانے اس میں کہیں نہ کہیں مسلمانوں کی غفلت کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہے, مسلمانوں کی غفلت کا اس میں بہت بڑا رول ہے. میں آپ کو بتاؤں, آج ہم اتنے غافل ہو چکے, ہمارے خلاف منصوبے سازشیں سب کچھ ہو رہی ہیں, اور آج ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے بھی ہیں کہ ملک میں کیا قانون بنا اس سے بھی وہ ناواقف, اتنی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کو پکڑ کر بتانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو ایسے ایسے قانون بنائے جا رہے ہیں, یہ کام کیے جا رہے ہیں, تو ایسی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. حالانکہ آپ کو میں بتاؤں, آج مسلمانوں کو عمر فاروق کے ایمان کی فراست کی ضرورت ہے, عمر فاروق کے ایمان کی فراست کی ضرورت ہے. آپ یاد رکھیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان فرمایا تھا کہ عمر تم فتنوں کا دروازہ ہو, عمر تم فتنوں کا دروازہ ہو. کیوں؟ جب تک عمر ہے فتنے داخل نہیں ہو سکتے, جب تک عمر کی شخصیت اس زمین پر ہے فتنے سر اٹھا نہیں سکتے. یہ عمر کی شخصیت ہے جو فتنوں کو اٹھنے سے پہلے ان کو کچل کر رکھ دیتی. اور یہ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ فتنوں کا جو دروازہ عمر ہے توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو توڑا جائے گا, یعنی کہ عمر فاروق کی شہادت کی خبر اس میں تھی کہ عمر فاروق کو شہید کیا جائے گا. پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو سوال کیا تھا, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنوں کا دروازہ قرار دیا تھا, کیوں فتنوں کا دروازہ تھے, کیسے وہ فتنوں کو روکتے تھے؟ تو آپ کو میں بتاؤں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے ایک خواب بیان کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے سامنے ایک پیالہ پیش کیا گیا, میں اس سے سیراب ہو کر پیا, اور جو بچ گیا میں نے عمر بن الخطاب کو دیا, عمر بن الخطاب نے بھی اس سے پیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوال کیا, اللہ کے رسول خواب تو آپ نے بتا دیا, اس کی تعبیر بھی بتا دیجیے, اس کی تعبیر بھی بتا دیجیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تعبیر علم ہے, علم ہے, یعنی کہ عمر بن الخطاب کو میں نے بچا ہوا علم دیا اور عمر بن الخطاب نے وہ پیا. تو آپ یاد رکھیں, یہی وجہ تھی عمر بن الخطاب کا علم تھا کہ جو فتنوں کو اٹھنے سے پہلے فتنوں کو بھاپ لیتا تھا اور فتنوں کو سر اٹھانے سے پہلے اس کا سر کچل دیتا تھا. آج ہماری غفلت کی یہ انتہا کہ ہمارے خلاف فتنے اٹھنا تو دور کی بات, سارے قانون بن چکے, نافذ بھی ہو رہے ہیں, لیکن آج ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہے. آج یاد رکھیں, آج مسلمان اتنی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں, جو غفلت ہو چکی. اب سے یہ عزم کریں کہ ہم مستقبل کے اپنے عزائم کو طے کریں گے, مستقبل میں ہمیں کیا کرنا ہے, اپنے بچوں کو کیا بنانا ہے, کیسا رکھنا ہے. آج ضرورت ہے ہم اپنا حساب بنانے کی کوشش کریں. آج اس دنیا کا بھی حساب ہمارے پاس ہونا چاہیے, آخرت کا حساب بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے, اپنی دنیاوی زندگی کے اعمال کا بھی حساب ہونا چاہیے, اور اخروی زندگی کے لیے ہمیں جو اعمال کرنے چاہیے ان کا بھی حساب ہونا چاہیے. جو انسان اپنی زندگی کا حساب رکھتا ہے یقین مانے وہی زندہ قوم ہے, اور جو انسان غفلت میں زندگی گزار دے یاد رکھے وہ زندہ رہتے ہوئے بھی صرف اس سرزمین پر بوجھ بن کر زندگی گزارتا ہے. جو انسان خود غافل ہو وہ دوسرے کی کیا غفلت سے دور کرے گا, جو دوسروں کو کیا غفلت سے نکالے گا, دوسروں کی کیا مدد کرے گا. تو حاضرین, ایک مسلمان غفلت میں رہنے والا نہیں, ایک مسلمان تو دوسروں کی رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے, ایک مسلمان تو دوسروں کو غفلت سے نکالنے والا ہوتا ہے. یہ مسلمان قوم ہے. اور آپ یاد رکھیں, ضرورت ہے آج ہی سے ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے, خدا نے, علامہ اقبال نے قرآن کریم کی اس آیت کی ترجمانی کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنا حساب و کتاب کریں, آج ہی سے, ابھی سے یہ عہد کر کے یہاں سے اٹھیں کہ آج ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. آج سے جو زندگی گزر چکی جیسی تھی ہو چکی, آج اللہ کے حضور سونے سے پہلے
اللہ کے हुजूर गिड़ गिड़ाएं, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगें और अल्लाह से ये वादा करें कि परवरदिगारा आज से मैं अपनी ज़िंदगी बदलने का फ़ैसला करता हूँ। परवरदिगारा आज से मैं एक सच्चा पक्का मुसलमान बनने की कोशिश करूँगा। परवरदिगारा आज से मैं नमाजी बन जाऊँगा। परवरदिगारा आज से मैं दिन में हर दिन कुरान करीम की कुछ ना कुछ हिस्से की तिलावत करने वाला बन जाऊँगा। आज से अल्लाह तबारक व तआला तेरी और तेरे रसूल की तातो फरमाबरदारी करने वाला बन जाऊँगा। सहाबा की ज़िंदगियाँ पढ़कर उन्होंने जैसी ज़िंदगी गुजारी वैसी ज़िंदगी गुजारने वाला बन जाऊँगा। आज से ये अहद करके यहाँ से उठें कि परवरदिगारा आज से मुझे अपने आप को बदलना है, मुझे अपने आप को बदलना है और बदलने की शुरुआत अपने हिसाबो किताब से होगी। आज ज़रूरत इस बात की है कि आज ही से हम अपना हिसाबो किताब शुरू कर लें। रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हम तमाम को अपने आप का मुहासबा करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन जो कुछ नेक आमाल हमसे सरजद होते हैं परवरदिगारा हमारे नेक आमाल को शर्फ़ कबूलियत से नवाज दे। परवरदिगारा हमारे नेकी के कामों में तू तरक्की अता फरमा। परवरदिगारा जो बुरे काम हमसे होते हैं परवरदिगारा हम तुझसे नादिम हैं, शर्मिंदा हैं अपने गुनाहों पर। परवरदिगारा हमारे गुनाहों की मुआफ़ी फरमा। परवरदिगारा हम गुनहगार हैं। परवरदिगारा हम में से कोई छोटा कोई बड़ा, हम में से कोई छुप कर करने वाला कोई अलल ऐलान करने वाला, परवरदिगारा हम गुनहगार हैं। लेकिन याद रख परवरदिगारा हम ये जानते हैं कि हमारे गुनाह कितने ही ज़्यादा हों तेरी रहमत उससे कहीं ज़्यादा वसी है। परवरदिगारा हम ये भी जानते हैं कि जो 100 कत्ल करने वाला परवरदिगारा तूने उसकी भी मग़फ़िरत फरमाई। परवरदिगारा हमारी भी मग़फ़िरत फरमा दे। हम भी गुनहगार हैं परवरदिगारा, तेरे ही सामने झुकने वाले, तुझ ही से मांगने वाले। परवरदिगारा हर नमाज में हम ये ऐलान करते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद तलब करते हैं। परवरदिगारा आज हम तुझसे अपनी मदद तलब करते हैं। परवरदिगारा आज हम मांगते हैं, तेरी मदद चाहते हैं, ये दुआ करते हैं परवरदिगारा जहाँ कहीं मुसलमान मजलूम हैं, परेशान हाल हैं, परवरदिगारा तू उनकी मदद फरमा। परवरदिगारा तू उनका हामी नासिर व मददगार बन जा। परवरदिगारा जो मजलूम हैं, जो फरियाद रसी करने वाले, फरियादियों की फरियाद को सुन ले, मजलूमों की फरियाद को सुन ले। परवरदिगारा तेरे नबी ने फरमाया कि एक मजलूम की बद्दुआ और तेरे दरमियान कोई आड़ नहीं, कोई पर्दा नहीं। परवरदिगारा मजलूमों की फरियाद को सुन ले। परवरदिगारा जालिमों का खात्मा फरमा। परवरदिगारा इस सरजमीन पर जुल्म बढ़ रहा है, जुल्म अपना सर उठा रहा है, जुल्म खुदाई के दावे कर रहा है। परवरदिगारा उस जालिमों का खात्मा फरमा। परवरदिगारा जालिम हुकूमतों के तख्तों को पलट दे। परवरदिगारा जिस तरह से तूने फिरौन का खात्मा फरमाया, नमरूद और शद्दाद कारून का खात्मा फरमाया, परवरदिगारा इसी तरह से इन जालिमों का भी तो खात्मा फरमा दे। परवरदिगारा मजलूमों की मदद फरमा। परवरदिगारा हिंदुस्तान एक अमन व सलामती का मुल्क करार पाता था, आज भी ज़रूरत इस बात की परवरदिगारा उस अमन व अमान को और सलामती को परवरदिगारा इस मुल्क में अमन व सलामती की फ़ज़ा को कायम फरमा। परवरदिगारा आपसी मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा। परवरदिगारा हिंदुस्तान की जो खूबसूरती यकताई और वहदानियत में जो खूबसूरती है परवरदिगारा वो खूबसूरती फिर से लौटा दे। ये फितना फसाद को ख़त्म फरमा दे। ये जालिमों का राज जो चल रहा है परवरदिगारा, हम जानते हैं कि इस कायनात पर अगर किसी का हुक्म चलता है तो बस तेरा ही हुक्म चलता है। परवरदिगारा इशारा फरमा दे। परवरदिगारा अपना हुक्म नाजिल फरमा दे। जालिमों का खात्मा फरमा दे, मजलूमों की मदद फरमा ले। परवरदिगारा इस मुल्क को अमन व सलामती का मुल्क बना दे। परवरदिगारा मुसलमान जहाँ भी कहीं परेशान हाल हैं, जो बीमारियों में मुब्तला हैं, मोहलिक बीमारियों में मुब्तला हैं, परवरदिगारा हम शिफाए कामिला आजिला की दुआ फरमाते हैं। परवरदिगारा उनको शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। परवरदिगारा जो नौजवान बेरोज़गार हैं तो उनकी रोज़ियों का इंतज़ाम फरमा। परवरदिगारा जो हमारी बहनें निकाहों से रुकी हुई हैं, घरों पर बैठी हुई हैं, परवरदिगारा तो उनके निकाहों का इंतज़ाम फरमा। परवरदिगारा हम में से जो जिस परेशानी में मुब्तला है तुझसे ज़्यादा कोई जानने वाला नहीं, तू अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, सीनों के राज़ों से तू जानने वाला है। परवरदिगारा हमारी परेशानियों से तू यकीनन वाकिफ़ है, हमारी परेशानियों को दूर फरमा। हम में से जो मुसीबत हाल हैं, परेशानियों में मुब्तला हैं, परवरदिगारा हमारी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगारा वही दौर फिर से नसीब फरमा जो सहाबा का दौर था, वही ईमान फिर से हमें नसीब फरमा जो सहाबे किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम के दिलों में ईमान
होता। परवरदिगारा हम तुझसे दुआ करते हैं कि परवरदिगारा अबू बकर सिद्दीक की इताअत पर मबरदारी हम मुसलमानों को नसीब फरमा, उमर फारूक के ईमान की फिरासत हमको नसीब फरमा, उस्मान गनी की हया और उस्मान गनी की सखावत हमें नसीब फरमा। अली रजी अल्लाह अन्हु की परवरदिगारा शुजात और बहादुरी हम तमाम को नसीब फरमा। सहाबे किराम रजी अल्लाह अन्हुम की जो खूबसूरती, सहाबे किराम रजी अल्लाह अन्हुम की जो खूबियाँ थी, परवरदिगारा वो आज के नौजवानों में, आज के मुसलमानों में वो खूबियाँ पैदा फरमा। परवरदिगारा हम तुझसे तड़पते हुए दुआ करते हैं कि परवरदिगारा हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा। परवरदिगारा हम तमाम को सच्चा पक्का मुसलमान बना दे, हम तमाम को नमाजों का पाबंद बना दे। जो हम में से नौजवान हैं उन्हें अपने वालिदैन का फरमाबरदार बना दे, जो हम में से वालिदैन हैं उन्हें अपनी औलाद की सही इस्लामी तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा तो जब तक हमें इस दुनिया में ज़िंदगी दे, ईमान और तौहीद की ज़िंदगी नसीब फरमा। ख़ातिमा हो तो ख़ातिमा बिल खैर फरमा। आमीन सुम आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।